جب کسی انسان کی زندگی کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو وہ عام طور پر اپنے اہل خانہ کو جمع کر کے کچھ وصیتیں کرتا ہے۔ یہ وصیتیں اس کی پوری زندگی کا نچوڑ اور تجربے کا حاصل سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم سوچیں کہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تو انہوں نے امت کو جو نصیحتیں دیں وہ محض چند وصیتیں نہیں تھی بلکہ ایک جامع پیغام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت، تعلیمات اور جدوجہد کا خلاصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ تاریخ کا سب سے عظیم اور جامع خطبہ مانا جاتا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف زبانی دعوے نہیں کرتا بلکہ محبوب کی ہر بات مانتا ہے، اس کے طریقے کو اپناتا ہے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے اپنی امت کو نصیحت کی تھی، کیا ہم واقعی ان پر عمل کر رہے ہیں یا ہم صرف دعویٰ اور رسومات تک محدود ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، مگر انہی محفل میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سود کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور نماز قرآن سے غافل ہیں۔ کیا یہ سچی محبت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا شکر کس طرح ادا کیا۔ پیر کے دن روزہ رکھتے اور فرماتے، یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر، یعنی آپ نے اپنی پیدائش کی خوشی عبادت اور روزے کے ذریعے منائی، نہ کہ کسی نئے جلوس یا رسم کے ذریعے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہی چاہتے تھے کہ ہم رسومات میں الجھ جائیں یا یہ کہ ہم ان کی سنت کو زندہ رکھیں؟ سوچے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آج دیکھتے تو خوش ہوتے یا افسوس کرتے؟ یہ امت جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج بدعات، رسومات اور غلط رستوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، اصل محبت یہ نہیں کہ ہم سال میں صرف ایک دن کا جشن منائیں، بلکہ اصل محبت یہ ہے کہ ہر دن ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہی راستہ ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا رسول بھی۔ یاد کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں آخری بار اپنی امت کو مخاطب کیا، یہ وہ کلمات ہیں جو انسانیت کے لیے ایک مکمل دستور کی حیثیت رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مقدس ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ آپ جہالت کی خونریزی ختم کر دی گئی، بدلے کی لڑائی اب نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا خون جسے میں ختم کرتا ہوں وہ میرے اپنے خاندان کا ہے۔ عورتوں کے بارے میں خاص نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ لوگوں یاد رکھو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ہے۔ کسی عرب کو کسی عجم پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ پھر دین کے حسن چشمے کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے پاس ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ وہ عظیم پیغام تھا جس نے دنیا کو اندھیروں سے نکالا، مگر افسوس ہے کہ آج ہم نے اس پیغام کو پس پشت ڈال دیا۔ آج ہمارا نظام سود پر کڑا ہے، عورتوں کو وراثت میں حق نہیں ملتا، نسل پرستی عام ہے اور لوگ قرآن اور سنت کے بجائے اپنے بزرگوں کی باتوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ سب قبروں کے سامنے جھکنا اور ان سے مدد مانگنا عام ہے۔ کیا یہ وہی دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟
اصل سوال یہ ہے کیا ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں یا صرف دعویٰ اور رسمیں باقی ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو دوستوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کے اپڈیٹ آپ